ہر ذرہ کہہ رہا ہے مجھے دیوتا کو۔ جدید نفسیات نے انسان کے ایک نفسیاتی مرض کی نشاندہی کی ہے۔ اس نفسیاتی مرض میں مبتلا شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں عظمت کا حامل ہے اور یہ کہ انسانوں کے درمیان میں وہ ایک اہم فرد ہے۔ اسے اپنے علاوہ سبھی لوگ معمولی، حقیر اور کمتر نظر آتے ہیں۔ ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ سبھی لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی عظمت کو خراج تحسین پیش کریں۔ وہ جس سڑک، راستے، گلی، محلے یا کسی بھی تقریب میں موجود ہو، وہاں اس کے ساتھ سبھی لوگ خصوصی اہمیت کا برتاؤ کریں۔ اگر غور کیا جائے، 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی نفسیات کو ایک سائنسی علم بنانے میں مصروف رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں طب نفسی تمام میڈیکل کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ طبی اعتبار سے اب ایسی ادویات تیار کر لی گئی ہیں جن کے استعمال سے مختلف نفسیاتی امراض کا تسلی بخش علاج کیا جا سکتا ہے۔ خفت عظمت کا شکار فرد خود ایک مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو مریض کی بجائے معالج تصور کر لیتا ہے۔ ایسا شخص اپنا علاج کروانے کی بجائے دوسروں کے علاج پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کا ادب و احترام اور عظیم مقام تسلیم نہ کر کے نفسیاتی دیوانگی کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ وہ صدقے دل سے یقین رکھتا ہے کہ وہ فطرت کا غیر معمولی شاہکار ہے اور غیر معمولی فرد۔ باقی سبھی لوگ انتہائی کم تر حیثیت کے حامل ہیں۔ لہٰذا اب سبھی لوگ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ خفت عظمت کا شکار فرد اس لائق ہے کہ اسے دیوتا مان لیا جائے۔ ایسا شخص سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا لیڈر، ادیب، دانشور، سمجھدار، محقق، ہمادان، ذہین و فطین اور سبھی خوبیوں کا مرکہ ہے۔ گویا سبھی خوبیاں اس ایک فرد کی ذات میں مجتمع ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو عظیم تصور کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اجتماعی معاشرتی زندگی میں جہاں مختلف صلاحیتوں، ذہانتوں اور مزاج کے لوگ موجود ہوتے ہیں اور ہر فرد اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے، تو اس کے لیے دوسروں کی عظمت کو تسلیم کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ مگر خفت عظمت میں مبتلا فرد یا افراد پورے معاشرے کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں۔ نتیجتاً ایسے لوگ اپنے لیے قدم قدم پر مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ یہ دوسروں کو مجبور کرتے رہتے ہیں کہ ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے، انہیں ذہین و فطین مانا جائے اور دیگر افراد معاشرہ ان کے حضور مسلسل رتب الرسان رہیں، ان کی تعریف کرتے رہیں، ان کی ذات میں وہ سبھی خوبیاں تسلیم کریں جو خفتی لوگ اپنی ذات میں تصور کرتے ہیں۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ لوگ کسی ٹھوس صلاحیت یا کام ہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس سے سروکار نہیں رکھتے کہ خفتی لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خفت عظمت کا شکار فرد لٹھ لے کر لوگوں کا تعاقب کرتا ہے کہ اس کی عظمت کا اقرار کیا جائے، مگر مسئلے پہ مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب ایک خفتی کا سامنا دوسرے خفت عظمت میں مبتلا فرد سے ہو جاتا ہے۔ اب کھینچاتانی شروع ہو جاتی ہے۔ دونوں اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ دوسرا فرد اسے عظیم تسلیم کر لے، مگر دوسرا اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے کہ وہی عظمت کا حامل ہے۔ بعض اوقات ایک اور صورتحال بھی درپیش ہوتی ہے کہ افراد کی بجائے دو گروہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ممکنہ حد تک کوشاں ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کو سیاسی، ادبی، مذہبی، لسانی، علاقائی اور دیگر گروپوں پر منطبق کیا جائے تو ایک دلچسپ تصویر بن جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری معاشرتی زندگی اسی صورتحال کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس وقت مختلف فرقہ وارانہ گروہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بلکہ دوسرے گروہ کو کافر قرار دینے سے بھی نہیں چوکتے۔ اب ہر فرقہ یا مسلک کا گروہ بازوں میں خویش حق کا علمبردار ہے اور جنت کا مستحق، جبکہ دوسرا گروہ باطل اور کفر میں مبتلا ہے اور یقینی طور پر جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اس وہم و گمان میں مبتلا فرد یا گروہ اپنے آپ تک محدود رہے تو مسئلہ نہیں بنتا، مگر جب ایک گروہ اپنے آپ کو حق کا پیرو تصور کر کے دوسرے گروہ کو جہنم واصل کرنے پر تل جاتا ہے تو گوشت و خون کا منظر انتہائی تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دوسرا گروہ اگر وہ انتقام لینے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس طرح انتشار اور فساد کا سلسلہ چل نکلتا ہے اور یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کے اشعار ہر مسلک کے جلسوں میں اپنے حق میں دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا علامہ اقبال نے یہ اشعار کسی ایک مسلک، فرقہ یا گروہ کے لیے نہیں کہے تھے۔
اگر اس صورتحال کو عالمی سطح پر پھیلا کر دیکھا جائے تو دلچسپ شکل سامنے آتی ہے۔ امریکہ پوری دنیا کے سامنے صرف قوت و طاقت کی علامت ہی نہیں بلکہ امریکی بھی اپنے آپ کو عظمت کا حامل سمجھتے ہیں، مگر روس اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ بھارت چائنا کے مقابلے میں اپنے آپ کو عظمت کا دیوتا بنا کر پیش کرتا ہے، مگر چین اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ گویا خبط عظمت میں صرف افراد ہی مبتلا نہیں، یہ مرض بڑی بڑی قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔